بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل ہم نے کچھ باتیں سنی تھیں کہ جن بچیوں کو شادی کے بعد حمل نہیں ٹھہرتا، اولاد کی نعمت سے وہ محروم رہتی ہیں، تو انہیں بہت زیادہ طعنے دیے جاتے ہیں، باتیں سنائی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ یہ کرنا بہت معیوب ہے۔ اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوگی ہی نہیں۔ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہ جب چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ کل کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ 10 سال میری شادی کو ہو گئے اور میرے یہاں اب تک اولاد نہیں ہے، تو آپ دعا کیجیے گا۔ تو ان سے یہی عرض کی گئی ہے کہ جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد برکاتی مسجد برکاتی نگر حیدرآباد میں قبلہ محمود میاں قادری برکاتی کے بڑے صاحبزادے اور دیگر قبلہ محمود میاں قادری برکاتی کے شاگرد حضرات وہاں تعویذات کے لیے بیٹھتے ہیں، تو انہیں یہی کہا گیا کہ آپ برکاتی مسجد تشریف لائیے گا، جمعے والے دن جمعے کی نماز وہاں پڑھیے گا، اور جس طرح مخصوص ایک تعویذ دیا کرتے تھے قبلہ محمود میاں قادری برکاتی اور کچھ باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح آپ نے تعویذ باندھ کر اس طرح آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ اور صلاۃ الحاجات پڑھنے کا اکثر فرمایا کرتے تھے قبلہ محمود میں قادری برکاتی، اور ایک خاص نماز ہے جو خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے اس نیت سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ رب بڑا کریم ہے پروردگار، صرف مانگنے میں، ہمارے مانگنے میں کمزوری ہے، اس کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ وہ صرف ہمارے مانگنے کا انداز اسے پسند آ جائے، ہمارے مانگنے کا طریقہ اسے پسند آ جائے، اور جب پسند آ جائے تو وہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، بہت سے خاندانوں میں اور بہت سے علاقوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہاں بھی عورت کو، لڑکی کو مانوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ دور جاہلیت میں جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے جب اپنی زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، میں باہر تھا، سفر میں تھا، جب میں واپس آیا تو میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو چکی تھی۔ میری بیوی نے میری بیٹی کی پیدائش کو چھپایا مجھ سے، اور میری بچی بڑی ہو چکی تھی۔ جب میں گھر گیا تو بچی ہنستے کھیلتے میرے پاس آئی، میرے پیروں سے چمٹ گئی، مجھے دیکھ کر بہت غصہ آیا شدید کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس نے چھپایا مجھ سے۔ بہرحال میری بیوی بہت روتی رہی، چلاتی رہی، معافی مانگتی رہی کہ اس کو زندہ درگور مت کرو، لیکن میں نہ مانا۔ زمانہ جاہلیت کا میرے ذہن پر ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بچی کو تیار کروایا اور بچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ بچی سمجھی کہ میں اسے تفریح پر لے کر جا رہا ہوں۔ بچی سارا راستہ کھیلتے ہنستے کھیلتے کودتے میرے ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ میں میدان میں لے گیا اور گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بچی نے میرے ساتھ مل کر گڑھا کھدوایا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس گڑھے کے اندر بچی کو ڈال دیا۔ بچی مجھے دیکھتی رہی کہ بابا جان شاید مجھ سے کھیل رہے ہیں، وہ مجھے مسکرا کر اوپر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ یا رسول اللہ، جب مٹی ڈال رہا تھا اس وقت بچی ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ مفہوم ہے اس واقعے کا، مفہوم میں اس لیے کہہ دیتا ہوں، اور اس لیے کہہ دینا چاہیے کہ مفہوم اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک کہنے میں یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی ورڈنگ آپ نے کہنی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اپنی طرف سے ہم اپنے لفظوں میں اسے سمجھا سکتے ہیں۔ تو مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا کہ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں سمجھا، مجھے وہ بچی دیکھتی رہی، بچی یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے بابا جان مجھ سے کھیل رہے ہیں، یہاں تک کہ آخر تک بچی مجھے مسکرا کر دیکھتی رہی۔ یا رسول اللہ، میں نے آخر گڑھا بند کر دیا اور زندہ اپنی بچی کو میں نے زمین کے اندر دبا دیا۔ یہ واقعہ سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ دور جاہلیت کا جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور یہ دور جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو منہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے نہ جانے کیا پیدا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پڑھ رہا تھا میں ریاض الصالحین میں، اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی یا 3 بہنوں کی کفالت کی تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں؟ سرکار نے فرمایا یہی بشارت ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا رسول اللہ، اگر ایک ہی بیٹی ہو،
ایک ہی بہن ہو، اس کی اگر کفالت کرے، اچھی طریقے سے تربیت کرے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ نہ بنایا کریں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں۔ اور کیا کسی نے خوبصورت بات کہی کہ نعمتوں کا حساب ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بالضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ بیٹوں کے بارے میں سوال ہوگا، بیٹوں کی پرورش کے بارے میں سوال ہوگا، بیٹوں کو کیا سکھایا کیا نہیں سکھایا، پرورش کیسے کی کیسے نہیں کی۔ نعمت ہے نا، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، پرورش ان کی بھی ہمیں اچھے کرنی ہے، ان کو بھی ہمیں دینداری سکھانی ہے، نیک تربیت دینی ہے، اچھی تربیت دینی ہے۔ لیکن کسی نے خوبصورت بات کہی کہ سوال نعمتوں پر ہے، رحمتوں پر سوال نہیں ہے۔ رحمت تو رب کی رحمت تو ایک عنایت ہے، اور یقین کریں جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں نا، اس گھر کی پر رحمتیں جو برستی ہیں وہ انوکھی ہی ہوتی ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے جاہل لوگ بھی ہیں سامعین کرام کہ مجھے بھی ریسنٹلی ایک واقعہ سننے کو ملا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو صرف اس بات پر طلاق دے دی کہ وہ ہر سال بیٹیاں ہی جن رہی تھی، بیٹیاں ہی پیدا کر رہی تھی، وارث نہیں دے رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے یہ وارث دینے والی بات، وارث نہیں دے رہی، وارث نہیں دے رہی۔ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 6 وارث پیدا ہو جائیں اور 6 کے 6 جوان ہو کر آپ کو انگلی سے پکڑ کر باہر نکال دیں، اولڈ ہاؤس میں پھینک کر آ جائیں، تو آپ کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیا وارث نے آپ کے؟ کیا وارث نے کر لیا آپ کے لیے؟ 6 بیٹوں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا اور اولڈ ہاؤس میں پھینک کر آ گئے، جہاں آپ کسی دوسرے کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے ہیں۔ چھوڑ دیں یہ وارث کی ٹینشن اور چھوڑ دیں کسی کو اذیت دینا۔ بہرحال آج کا موضوع ہمارا تھا کہ اگر عورت حاملہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے، امید سے ہو جائے، تو قبلہ محمود میاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح حیات پر ایک کتاب لکھی گئی، اور انہوں نے فرمایا کہ سیدہ پاک اپنے ہاتھوں سے خود کام کیا کرتی تھی پورے گھر کا۔ تو اس میں انہوں نے آگے سمجھانے کے لیے بات لکھی کہ آج کل معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ عموماً ڈیلیوریاں آپریشن سے ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے حمل کی اطلاع ملتے ہی ہماری خواتین بیڈ ریسٹ کرتی ہیں، حالانکہ اب ان کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بیڈ ریسٹ اصل میں قبلہ محمود میں قادری برکاتی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیڈ ریسٹ کسی اور معنوں میں ہوتا ہے، بیڈ ریسٹ ان معنوں میں ہوتا ہے کہ بیڈ پر آپ نے ریسٹ کرنا ہے۔ بیڈ ریسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن بھر آپ نے بیڈ پر چڑھ کر کوئی کام نہیں کرنا، قبلہ محمود میں قادری برکاتی رحمۃ فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ حالانکہ اب ان کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب تو گھر کا کام کاج کریں، ہاں وزندار چیز نہ اٹھائیں جس سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ جتنا خواتین حمل کے دوران چلیں گی پھریں گی، کام کاج کریں گی ہلکا پھلکا، بچے کی بھی رولنگ پیٹ میں رہے گی اور بچہ صحت مند ہوتا رہے گا۔ ہمارے یہاں ایک اور مصیبت یہ بھی ہے کہ جیسے کہ عورت حاملہ ہوتی ہیں تو ایسی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہیں، ایسی ٹیبلٹس دی جاتی ہیں جو انتہائی گرم ہوتی ہیں، اور وہ گرم ٹیبلٹس، وہ گرم ٹریٹمنٹ سارا پیٹ کے اندر جب وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اثرات بچے پر آتے ہیں، اور 80% یہ کیسز ہوتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پی لیا ہوتا ہے، اور اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیٹ کی حدت، بہت زیادہ ٹیبلٹس کی سائیڈ ایفیکٹس بچے پر آتے ہیں اور بچہ پی لیے کا شکار ہوتا ہے۔ بیڈ ریسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ عورت سارا دن پلنگ پر لیٹی رہتی ہے، کھانا بستر پر آ جاتا ہے، لیٹے فارغ دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، خیالات بچے کے دماغ میں منتقل ہوتے ہیں، اور اس بیمار کو دل بہلانے کے لیے اس کے سامنے ٹی وی یا کیبل یا VCR، اب تو موبائل ہے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب، ٹک ٹاک، یہ سارے لگا کر اور ان کو دے دیے جاتے ہیں، جس پہ سارا دن وہ لیٹے فلمیں، ڈرامے، میوزک شوز اور اس طرح کے کلپس، پرینک، یہ جو آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں وہ دیکھ کر اپنا ٹائم پاس کرتی ہے، اور نتیجتاً آپریشن ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ آرام پرستی کو چھوڑ کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھیں۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، مالک کون و مکان کی بیٹی تھیں، شیر خدا کی بیوی تھیں، شہید کربلا کی ماں تھیں، اور عاجزی اور انکساری ایسی
کہ گھر کا سارا کام خود کیا کرتی تھیں۔ ہمارے گھر کی خواتین کو بھی چاہیے گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیا کریں، اپنے شوہر کی خدمت اور ان کی جائز خواہش کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کیا کریں، اپنے بچوں کی پرورش قرآن اور سنت کے مطابق کریں۔ عورتیں حمل کے دوران اچھی سوچیں اپنے دماغ میں رکھیں۔ دوران حمل نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر و درود، درس و تدریس کا سلسلہ رکھیں تاکہ بچے کی ذہنیت صاف و شفاف ہو۔ لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، بیہودہ باتیں، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بے پردگی، یہ میوزک دیکھنا، شو دیکھنا، یہ سارے معاملات حمل کے دوران تو خاص کر کے اس بات پہ احتیاط کریں کیونکہ اس کا سارا امپیکٹ بچے پر جاتا ہے۔ جی ہاں، بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، لہٰذا ماں کو چاہیے کہ بچے کی صحیح تربیت کرے، بچے کے اخلاق کو اچھا کرے، معاشرے میں رہنے کے طور طریقے سکھائے، بڑوں سے کیسے ادب سے بات کی جاتی ہے، استاد کی عزت کیسے کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ صحیح تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ یہ پیدائش کے بعد، اب یہ پیدائش سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ حمل کے دوران اگر آپ اچھی سوچ رکھیں گے تو کیا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جب ماں کے پیٹ میں تھے، ماں جب چھینکتی تھیں الحمدللہ فرماتی تھیں، پیٹ کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی ماں کو جواب دیا کرتے تھے، ماں یرحمک اللہ۔ جب درسگاہ گئے، امام صاحب نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سے کہ بیٹا پڑھیے، تو غوث اعظم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھ دی، سورہ بقرہ پڑھ دی، سورہ آل عمران پڑھ دی، سورتیں پڑھتے گئے 15 پارے پڑھ دیے۔ امام صاحب نے کہا آگے پڑھیے، تو فرمایا میری ماں کو اتنی ہی یاد تھی، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا ماں سارا دن قرآن پڑھا کرتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی قرآن یاد کر لیا۔ یہی بات قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشہور ہے کہ وہ بھی ماں کے پیٹ میں انہوں نے قرآن یاد کر لیا۔ تو آپ حمل کے دوران جو سوچ رکھیں گی وہی سوچ آپ کے بچوں کے اندر منتقل ہوگی، اور اب یہ سائنس نے پروو کر دیا۔ آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو ویڈیوز میں آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ جب ماں ہنس رہی ہوتی ہے تو بچہ پیٹ میں ہنس رہا ہوتا ہے، جب ماں رو رہی ہوتی ہے تو بچہ پیٹ میں رو رہا ہوتا ہے، جب شوہر بیوی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو بچہ پیٹ کے اندر سہم جاتا ہے۔ آپ یہ ویڈیوز دیکھیے گا کبھی، آپ کو میڈیکل سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ بچہ جب پیٹ میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو ماں کی کیفیتوں کو وہ فیل کرتا ہے، باقاعدہ فیل کرتا ہے، اور جب ماں خوش ہوتی ہے تو بچہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جب ماں کی سوچ اچھی ہوگی، ماں جب درود پاک پڑھنے والی ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی، تو بچہ ماں کے پیٹ سے ہی اچھے صفات کا مالک پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد ماں کیا کرے، جب بچے کو دودھ پلانے کا ارادہ کرے تو وضو کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بچے کو دودھ پلائے۔ جب بچے کو دودھ پلانے کا ارادہ کریں تو وضو کر لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بچے کو دودھ پلائیں۔ دودھ پلانے کے دوران ذکر و درود یا قرآن پاک میں جو زبانی صورتیں یاد ہوں پڑھتی رہیں تاکہ بچے کے ذہن میں اچھے اثرات منتقل ہوں۔ بچے کو دودھ پلاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے کے پاؤں قبلے کی طرف نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بچے کو سلاتے وقت بھی اس بات کا دھیان رکھیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو لوری دیتے وقت خواتین گانا گنگناتی ہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کریں۔ بچے کو سلاتے وقت اللہ 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 اور درود و سلام کا ورد رکھیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ بچہ بعض دفعہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو بچہ بعض دفعہ سوتا نہیں ہے، تو مائیں بچوں کو ڈرانے کے لیے سو جاؤ نہیں تو بھوت آ جائے گا اور کھا جائے گا، بچہ ڈر کر آنکھ بند کر کے خوف سے سو جاتا ہے۔ اس طرح بچے کے ذہن خوف زدہ ہونے کی وجہ سے سہم جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، اور اس بچے کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب والدین کے اوپر بچپن ہی سے بچوں کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ پر ذمہ داری، ہم پر ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے، بلکہ جب ماں کے پیٹ میں ہی جب پلنا شروع ہوتا ہے تو اسی وقت ماں پر ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے بچوں کے ساتھ ماں نے ہی زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، تو ماں کے اوپر ہی زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کرے، کیونکہ پہلی درسگاہ بچے کی ماں کی گود ہی ہے۔ تو لہٰذا بچے کے ذہن میں اس طرح کا خوف نہ پیدا کریں کہ شیر آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، بہو آ جائے گا، کھا جائے گا، یہ ساری چیزیں نہ کریں۔ حضور کا عشق اور اللہ والوں کی عظیم قربانیوں کا درس وقتاً فوقتاً دیتے رہیں، اور بچہ کبھی شرارت کرے تو کچھ شرارتوں کو نظر انداز بھی کر دیا کریں، کبھی کبھی میٹھی میٹھی ڈانٹ بھی ڈانٹ دیا کریں تاکہ بچہ کوئی بیہودہ حرکت کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اگر میں شرارت کروں گا یا کروں گی تو میرے امی یا ابو مجھ سے خفا ہو جائیں گے اور ڈانٹیں گے۔ لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں اپنے چڑچڑے پن کو دور رکھیں
زیادہ مارے بھی نہیں، اور زیادہ مار پیٹنے سے بچہ ضدی ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، مار کھا کھا کے وہ اس کو اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مارو کتنا مارنا ہے، میں تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤں گا۔ لہٰذا بچوں کو باغی نہ بنائیں، بچوں کو ضدی نہ بنائیں۔ بچوں کی تربیت ہمیں کرنی ہے، بچوں کو باغی تھوڑی بنانا ہے۔ بچہ اگر گناہ سے حرکت کرے اور پڑوسی نے آ کر شکایت کی تو ہم پڑوسی کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو ہمارے بچوں پر الزام لگاتی ہو، ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں۔ اس طرح تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی برے کاموں پر، پھر وہ آج چھوٹا سا برا کام کیا، کل بہت بڑا برا کام کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے والدین تو برائی کا ساتھ دے رہے ہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی بری چیز کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ کوئی پڑوسی یا کوئی بچوں کی شکایت کرتا ہے تو اس کی شکایت سن کر بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو آپ نے برا کیا، آپ کی وجہ سے ہمیں سننی پڑی، آپ کی وجہ سے ہم پر کمپلین ہوئی، ہمیں بلیم آیا۔ لہٰذا بچوں کی تربیت بہت احتیاط سے اور بہت صحیح انداز میں ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات میں ضمناً آپ سے عرض کر دوں کہ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ بابا آپ کی کرامتوں کا بڑا چرچا ہے، بہت شہرہ ہے، دنیا میں آپ کی واہ واہ ہے، اللہ نے آپ کو اتنی عظیم کرامتیں کیسے عطا فرما دیں؟ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری کرامتیں میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میری کرامتوں میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میری کرامتوں میں ہاتھ صرف میری والدہ کا ہے کہ میری والدہ نے کبھی مجھے بنا وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تو الحمدللہ یہ ساری کرامتوں کا ظہور جو ہے میری والدہ کی کرامت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بابا فرید گنج شکر کے صدقے و طفیل ہم سب کو بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔